اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے لشکر، کیونکہ یہ زبان اردو، فارسی، سنسکرت اور دیگر مقامی زبانوں سے مل کر وجود میں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نام لشکری زبان رکھا گیا۔ اسے مختلف ادوار مختلف ناموں سے پکارا گیا، ریختہ، ہندوی، اردو معلیٰ وغیرہ۔ اگر اردو ادب کا مطالعہ کیا جائے تو شاعری نثر سے پہلے نظر آتی ہے۔ امیر خسرو کو اردو کا پہلا شاعر مانا جاتا ہے۔ قلی قطب شاہ اردو نظم کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، جبکہ ولی دکنی اردو غزل کا پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا ہے۔ اردو نثر پہلی بار ملا وجہی کی سبرس کے ذریعے سامنے آئی، پھر اس طرح اردو ادب کی تاریخ آگے بڑھتی ہے۔ جیلانی کامران لکھتے ہیں، میں نے انگریزی ادب کو کھنگال کھنگال کر دیکھا مگر مجھے غزل کا متبادل نہ ملا۔ آئی تھنک ہم لوگوں نے ویسٹرن کلچر کو اتنا آئیڈیلائز کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری بیسز ویک ہو گئی ہیں، اور جس بیسس پر ہمیں آزادی ملی تھی ہمارے مائنڈ ابھی تک آزاد نہیں ہو سکے، اور ہم لوگ ابھی تک انسی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اردو اپنی نفاست میں اپنی مثال آپ ہے۔ لکھنؤ اور اودھ کی ریاستیں اردو ہی کی بنا پر نفاست کا شاہکار ٹھہریں۔ وہ عطر دان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، وہ رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو۔ جس زبان میں منٹو موجود ہے، جس زبان میں اقبال موجود ہے، جس زبان میں میر موجود ہے، غالب موجود ہے، اس زبان پہ کیسے زوال ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہم پہ زوال ہے کہ جب تک ہم اس سے دور رہیں گے ہم زوال کی طرف جائیں گے۔ ہماری ترقی کا سفر ہی وہاں سے شروع ہوگا جس دن ہم اپنی زبان کو اون کریں گے، اس پہ فخر کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس یہ ہے۔ جب ہم دوسروں کے کبھی دنیا میں جا کے آپ اپنی جتنی مرضی انگریزی سیکھ لیں، کوئی ایک مجھے شاعر پچھلے 400 سال سے ہم انگریزی سیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، انگریزوں کو بھگت رہے ہیں، کوئی ایک بندہ مطلب بتا دیں جس نے یورپ میں جا کے، امریکہ میں جا کے، انگلینڈ میں جا کے مطلب انگریزی میں نام پیدا کیا ہو، شاعری کی ہو، افسانے لکھے ہوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے اگر وہاں بھی نام پیدا کرنا ہے انگریزی میں، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں آپ اپنے اقبال کو جا کے متعارف کرائیں اور اس کی شاعری کا ترجمہ کر کے ان کو بتائیں۔ آپ اپنا غالب انٹروڈیوس کروائیں ان کو، ظاہر اردو ہے۔ تو اس لیے زبان پہ کبھی زوال نہیں آ سکتا، ہم پہ زوال ہے، اور یہ زوال اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب ہم اپنے اس احساس کمتری کو ختم کر دیں۔ اردو زبان نے ادب کے تمام زاویے مکمل کیے۔ ناول، ڈرامہ، افسانہ، شاعری اور اردو لسانیات دنیا کی بڑی بڑی زبانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے لگی، مگر اردو کو اپنے گھر میں سوتیلوں جیسا سلوک ملا۔ کبھی اس پر فرنگیوں نے حملہ کیا تو کبھی فرنگی نواز ٹولے آڑے آ گئی۔ غیر جسے ٹھکرائیں گے اپنے بھی نہ اپنائیں گے، اے میرے دل تو بھی کبھی اردو زباں ہو جائے گا۔ اردو کا جو زوال ہے وہ اس وجہ سے کہ ہمیں جو اسکول میں پڑھائی جاتی تھی تو ہمیں انٹرسٹ بلڈ اپ کے طور پہ نہیں پڑھائی جاتی تھی، اس کو ایک بڑے بور طریقے سے پڑھایا جاتا تھا۔ اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں تو جو میوزک ہے، اسپیشلی جو اردو ہپ ہاپ ہے، اس کی وجہ سے اردو دوبارہ سے اس کو سنا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اس کو ایک انٹرسٹنگ طریقے سے ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے۔ سو آئی فیل لائک لاسٹ ڈیکیڈ میں اردو کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا گیا ان این آرٹسٹک مینر۔ کلچر کے لحاظ سے اس کو صرف ایز اے ریکوائرڈ سبجیکٹ کے طور پہ اسکول میں پڑھایا گیا ہے، اینڈ جو ہم پوئٹری پڑھتے تھے، اسپیشلی شعر و شاعری پڑھتے تھے، وہ بھی ایک حساب کی یا تو تھکی ہوتی تھی because I'm not eligible to talk about that، یا اسے اس طریقے سے پڑھایا نہیں جاتا تھا کہ ہمارا انٹرسٹ بلڈ اپ ہو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنی زبان اچھی طرح نہ بول سکتے وہ 7 سمندر پار کی زبان کو کیسے اپنائیں گے؟ مگر
مغرب کی اندھی تقلید نے جہاں ہماری ثقافت، مذہب، لباس، خوراک کو نقصان پہنچایا ہے، وہاں اردو زبان بھی اس کے نشانے پر رہی ہے۔ تو جیسے آپ دیکھیں کہ 1973 میں جب آئین بنا تو اس میں یہ بات طے کی گئی کہ 15 سال کے اندر اندر اردو زبان کو سرکاری زبان کا درجہ مل جائے گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عملی طور پہ اردو جو ہے وہ ہماری قومی زبان تو ہے، لیکن ہم نے اسے سرکاری زبان کا درجہ نہیں دیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کی رولنگ بھی اس حوالے سے آئی اور اداروں میں جو خط بھیجے گئے کہ اردو کو ہم اپنا لیں، تو وہ خط بھی انگریزی میں تھے۔ یہ ایک عجیب، یعنی آپ کہہ لیں کہ تضاد ہے۔ اس وقت اردو دنیا میں بولے جانے والی پہلی 4 زبانوں میں سے ایک ہے، مگر اپنے میں یتیمی جیسی صورتحال کا سامنا ہے۔ ہمارے نونہار ادھر اردو بولتے، لکھنے اور سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انفرادی، اجتماعی اور قومی سطح پر ایک عجیب احساس کمتری کا شکار ہیں۔